معوذتین آخری دو صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب دو چیزیں جن سے پناہ پکڑی جائے، تو ان دونوں صورتوں میں پناہ کی دعائیں ہیں ساری، اس وجہ سے ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے آج رات جو سب سے بہترین چیزیں، بہترین آیات نازل ہوئی ہیں، کیا تم نے وہ دیکھی نہیں ہیں؟ پوچھا کون سی ہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بہترین آیات ان کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن نسائی میں ہے، ابن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ پکڑنے والے جس چیز کے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں ان میں سے بہترین چیزیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ بہترین صورتیں ہیں، آیات ہیں، دعائیں ہیں جن کے ساتھ کوئی پناہ پکڑنا چاہے تو وہ ان سے پناہ پکڑ سکتا ہے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ تلاش کرتے کرتے ہم دیکھا تو آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور آپ کی پیشانی بھیگی ہوئی تھی کیچڑ میں، تو آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ سجدے میں تھے۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے کہا کہ پڑھ، تو میں خاموش رہا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کچھ بولو، کچھ کہو، میں پھر خاموش رہا۔ پھر تیسری بار آپ نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر صبح اور ہر شام کو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھا کرو۔ یہ نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ یعنی ان دو صورتوں کو، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بڑی صورتیں پڑھتے، 60 سے لے کر 100 آیات تک فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن یہ صورتیں پڑھ کے آپ نے یہ بتلانا چاہا کہ یہ دو صورتیں بڑی صورتوں کے برابر ہیں، ان کا مضمون، ان کے معنی، ان کا مفہوم بڑی صورتوں کے برابر ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور شیطانوں سے پناہ پکڑا کرتے تھے، انسانوں سے پناہ پکڑا کرتے تھے، مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ پکڑنا شروع کر دی اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی باقی دعائیں چھوڑ دی۔ یہ دو صورتیں ہی آپ نے کافی سمجھی کہ جنوں سے، انسانوں کے، ان کے شر سے پناہ پکڑنے کے لیے یہی دو صورتیں کافی ہیں، یہ بہترین دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر جاتے تو یہی آخری تین صورتیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے چہرے پر مارتے اور پھر اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر پہلے مارتے اور پھر سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا تھا، ممکن ہوتا، وہاں مارتے۔ اور آپ یہ عمل آخری تین صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مارنا، یہ عمل 3 بار کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آخری 2 صورتیں معوذتین کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، پڑھ کے ان کو اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پر پھیرتے تھے، شفا ہوتی تھی اس سے۔ جب زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا خود دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کے آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی برکت کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برکت والا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ ان 2 صورتوں کو بہترین دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بہترین دم ہے یہ معوذتین آخری 2 صورتیں، نظر بد کے لیے، جادو ٹونے کے لیے یا کسی بھی آفت بیماری سے نجات کے لیے یہ بہترین ہے آخری 2 صورتیں دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں آخری قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتے تھے، باقی ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھتے تھے۔ یہ چند ایک حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں، ویسے کئی ایک حدیثیں اور بھی ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں، باقی ان کا مضمون کیا ہے، ان کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دونوں صورتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی فضیلت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ